السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں سلجوقی محل میں جب منگول سپاہی عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران سلطان علاء الدین بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور عثمان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت زخمی حالت میں ہوتے ہیں، اور عثمان صاحب بھی سلطان علاء الدین کو دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹے علاء الدین کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے جب محل میں آنے سے پہلے عثمان صاحب نے علاء الدین سے کہا تھا کہ ہمارا پہلا ہدف سلطان مسعود ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ منگول سلطان مسعود کو مارنا چاہتے ہیں اور اپنی باتوں سے ان کو ایسے الجھاؤ گے کہ سلطان علاء الدین خود ہی ہمیں بچانے آئیں گے۔ جس پر علاء الدین نے کہا تھا جو حکم عثمان صاحب، اور عثمان صاحب نے کہا تھا اے واللہ جیتے رہو میرے بیٹے۔ اس طرح عثمان صاحب کے پلان کے مطابق علاء الدین نے سلطان کو وہی کہا جو کہ اس وقت ضرورت تھی، اور پھر اس کے بعد فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے جب اندر کمرے میں علاء الدین نے سلطان علاء الدین سے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ عثمان صاحب نے حرکت روک دی ہو، لیکن سماگر اور اس کے جنگجوؤں نے عثمان صاحب کو گھیر لیا ہوگا۔ تو سلطان علاء الدین کہتا ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اس تخت پر ہوں تو مجھے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ علاء الدین کہتا ہے تو پھر ہمیں جلدی جانا ہوگا، منگول اپنے اعمال پر پردہ ڈالنے کے لیے میرے بابا کی جان لے سکتے ہیں۔ اور پھر اس منظر کے بعد سلطان سماگر کو دیکھتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سماگر کو لے جاؤ۔ تو سلجوقی سپاہی جیسے ہی سماگر کو پکڑتے ہیں تو سماگر کہتا ہے رک جاؤ، اپنی حد میں رہو، لیکن سلجوقی سپاہی اسے پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں۔ اور پھر سلطان علاء الدین عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا ہے عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کیونکہ یہ زمین آپ کی ہے، لیکن میں حیران نہیں ہوں۔ جس پر سلطان آگے بڑھ کر کہتا ہے آپ ہر چیز کی تفصیل مجھے بتائیں گے، آپ کو مجھے جواب دینا ہوگا عثمان صاحب۔ اور پھر کہتا ہے اگر مجھے یقین ہوا کہ آپ سچے ہیں تو پھر میں آپ پر رحم کروں گا جیسے ابھی کیا۔ جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں اے واللہ حضور، اے واللہ۔ اس کے بعد سلطان اندر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے عثمان صاحب اور ان کے سپاہیوں کے زخموں کا علاج کراؤ اور پھر ان کو میرے پاس لے آؤ۔ وزیر کہتا ہے جو حکم میرے سلطان۔ سلطان کہتا ہے اس دوران علاء الدین میرے پاس ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اے واللہ۔ سلطان علاء الدین اور علاء الدین اندر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ درسن فقی عثمان صاحب سے کہتے ہیں سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے منصوبہ بنایا تھا، جلد ہی ہمیں سلطان مسعود کے مکان کا پتہ چل جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ نے علاء الدین کی بہت ہی اچھی تربیت کی ہے، بہت شکریہ درسن فقی۔ پھر عثمان صاحب کے سپاہی اٹھنے لگتے ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو سپاہیوں؟ تو برہان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم زندہ ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں اپنے مقصد کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ پھر سب اندر کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بائندر یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور حسین سے کہتا ہے جلدی کرو، کاغذ اور پین نکالو اور والدہ کو ان سب صورتحال سے آگاہ کر دو۔ ادھر ینی شہر میں ملعون خاتون بازار میں آ کر دیکھتی ہے کہ سب تاجر بہت پریشان نظر آتے ہیں اور ان کے پاس سامان بھی تھوڑا تھوڑا رہ گیا ہوتا ہے۔ پھر ملعون خاتون عائشہ خاتون سے پوچھتی ہے کہ بازار کا کیا حال ہے؟ عائشہ بتاتی ہے جب سے قافلے ینی شہر میں نہیں آ رہے تاجروں کے پاس سامان ختم ہو رہا ہے جس سے وہ پریشان ہے۔ اورحان کہتا ہے والدہ لوگوں کو خوراک سے محروم رکھ کر
اسے اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے اور قافلوں کو یہاں آنے سے روک رہی ہے۔ عائشہ خاتون کہتی ہے اگر ہم ان لوگوں تک خوراک پہنچانے میں ناکام رہے تو لوگ والدہ کی پیروی کرنے لگ جائیں گے۔ بالکل ان سرداران کی طرح ملعون خاتون کہتی ہے ہم سامان تلاش کریں گے اور اکتمور سے کہتی ہے اکتمور تم ان تاجروں پر نظر رکھنا، ایسے لوگ ہوں گے جو افراتفری سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ اکتمور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں ملعون خاتون۔ ملعون خاتون کہتی ہے والدہ نے اپنی چالوں میں اضافہ کیا ہوگا۔ عائشہ خاتون پوچھتی ہے اب ہم کیا کریں گے ملعون خاتون؟ ملعون خاتون کہتی ہے ہم ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے جو ہمیں بھوک سے مارنا چاہتے ہیں۔ پھر ملعون خاتون اکتمور اور عائشہ کو سائٹ پر لا کر کہتی ہے ہم سامان قلعوں اور قبائل سے ینی شہر منتقل کریں گے۔ ادھر سلطانہ کے پاس ایک تاجر موجود ہوتا ہے جو اسے ینی شہر کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے۔ سلطانہ کہتی ہے اعلیٰ۔ پھر پوچھتی ہے مال کا کیا ہوگا؟ آپ نے ینی شہر کا سارا مال جمع کر دیا ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے ہم نے سارا مال جمع کر دیا ہے، وہ بھی خرید رہے ہیں جو تاجروں نے چھوڑ دیا ہے۔ بازار میں خریدنے اور بیچنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر آسمیانہ بہت خوش ہو کر کہتی ہے بہت خوب، اور پھر پوچھتی ہے آس پاس کے قلعوں اور قبیلوں کا کیا ہوگا؟ جس پر وہ تاجر بتاتا ہے ہم نے قبائل کا سارا مال خرید لیا ہے، جو باقی بچ گیا ہے وہ اولوف اور اس کے آدمی خرید لیں گے۔ پھر وہ تاجر پوچھتا ہے والدہ ہم یہ سارا سامان کہاں پر رکھیں گے؟ آسمیانہ سلطانہ کہتی ہے اولوف کے علاقے میں۔ پھر آسمیانہ سلطانہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں لوگ کب تک بھوکے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ تاجر کہتا ہے والدہ لوگ پہلے ہی بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ والدہ سلطانہ کہتی ہے ملعون خاتون اتنی مجبور ہو جائے گی کہ وہ خود ہی ینی شہر کو میرے حوالے کر دے گی۔ پھر اس آدمی سے کہتی ہے جلد سے جلد سارا سامان اولوف کے علاقے میں ذخیرہ کرو۔ وہ تاجر کہتا ہے جو حکم والدہ، اور پھر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر سلطانہ اوچی سے کہتی ہے بالا سے کہو کہ مجھ سے ملنے آئے اور وہ ضرور آئے گی۔ اوچی کہتا ہے جو حکم، اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔